سے لبریز ہے، اس کے اندر اخلاص اتنا زیادہ ہے کہ پوری امت ان کے اخلاص کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معلمی ہے، جو آپ کی ٹیچنگ ہے، جو آپ نے جو شاگردوں کے اندر منتقل کیا ہے، اس کے اندر ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفات تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ استاد جب اپنا لیکچر اور اپنا جو پڑھا ہوا ہے شاگرد کے اندر منتقل کرنے کے لیے آئے اور اپنا لیکچر ڈلیور کرنے کے لیے آئے، تو سب سے پہلے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ لیکچر کا گویا سب سے بہترین اور پہلا اصول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کام دنیا میں اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کام کے روکنے پر آ جائیں، منع کرنے پر آ جائیں، تو انسان لاکھ کوشش کر لے، لاکھ زور لگا لے، وہ اس کام کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا سینہ کھول دیتے ہیں، وَمَن يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، جس کا سینہ کھول دیتے ہیں علم کے لیے، اسلام کے لیے، وہ اللہ کا نور حاصل کرتے ہیں۔ اور اس نور کو حاصل کرنے کا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ تو یہ استاذ کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جب وہ سبق پڑھانے کے لیے، لیکچر دینے کے لیے آئے، تو اللہ تعالیٰ سے رابطہ قائم کریں کہ یا اللہ، میں جو تیاری کی ہے مجھے توفیق عطا فرما دیجیے کہ میں تیاری اچھے طریقے سے کر لوں، اور تیاری کرنے کے بعد طلباء کے اندر اس کو اچھے طریقے سے ڈلیور کروں۔ اور یہ بھی دعا مانگے کہ طلباء کا ذہن اس کے لیے، اسٹوڈنٹس کا ذہن اس کے لیے کھول دیجیے، وہ میری بات کو سمجھ سکیں، میری بات کو محفوظ رکھ سکیں، میری بات کو توجہ سے سن سکیں۔ یہ تمام بنیادی اصول ہیں، اور یہ سب کے سب حاصل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ دعا کا مضبوط سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور یہ بنیادی اور سب سے اہم ترین کڑی ہے۔ دوسرا جو ایک استاذ کے لیے ضروری چیز ہے وہ ہے اس کا اچھا عمل اور منکرات اور منہیات سے بچنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے، معاشرہ میں جو چیزیں اچھی نہیں سمجھی جاتی، سماج میں جو چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں، تو ان سے جب تک استاذ خود پرہیز نہیں کرے گا، جب تک ٹیچر خود نہیں بچے گا، وہ طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو اس سے بچنے کا کہہ نہیں سکتا۔ اخلاقی طور پر اس کو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوگی جب اس کی زندگی اسٹوڈنٹ کے سامنے ہے کہ اس کا اپنا کردار اچھا اگر نہیں ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے، اور اس کو یہ کہتے ہوئے طلباء کو وہ ڈلیور کرتے ہوئے بھی عجیب سا احساس ہو رہا ہوگا۔ جب وہ خود ایک اچھے عمل پر ہوگا اور اچھی زندگی گزار رہا ہوگا، اس کی زندگی ہر قسم کے برے عمل سے پاک ہوگی، اچھے اعمال سے مزین ہوگی، تو اس کا طلباء پر اثر پڑے گا، اور وہ آپ کی تربیت کو، آپ کے قول کو، آپ کی بات کو لیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ظاہر ہے کہ استاذ تو آئیڈیل ہوتے ہیں طلباء کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ اپنے بڑوں کو دیکھ کر ہی چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے وہ استاذ کو دیکھیں گے اسی طرح کی وہ اسی کو کاپی کریں گے، اسی طرح کا طرز عمل کو اختیار کریں گے۔ تو دوسری اہم ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی مجموعی زندگی، چاہے وہ کالج کی زندگی ہو، چاہے وہ نجی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، سماجی ہو یا گھر کی زندگی ہو، ہر ایک معاملہ میں وہ طلباء کے لیے گویا کہ اسوہ حسنہ بن جائے، اور طلباء اس کی زندگی کے جس شعبے پر بھی نظر رکھیں، اس کو اس کے اندر کوئی ایسا نظر نہ آئے کہ جس پر کوئی شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہو سکے، انگلی اٹھ سکے۔ تیسری ذمہ داری ہماری یہ ہے، ایک استاد کی ذمہ داری، کہ اس کے اندر طلباء کی خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاصیت ہے کہ آپ امت کے خیر خواہ تھے، اپنے تلامذہ کے، شاگردوں کے، صحابہ کرام کے خیر خواہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ آپ اگر صحابہ کرام کو انتہائی محبوب ہیں
آپ کے شاگرد آپ پر جان چھڑکتے ہیں، آپ کی بات توجہ سے سنتے ہیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہیں، آپ کے دل میں ان کی خیرخواہی موجود ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، النصح لکل مسلم، ہر مسلمان کے لیے اس کے دل میں خیرخواہی کا جذبہ بھرا ہوا ہو۔ جب ایک عام مسلمان کے لیے خیرخواہی ضروری ہے تو ایک شاگرد جس نے اپنی زندگی ہمارے سپرد کر دی ہے، جس نے اپنی سب سے قیمتی ترین متاع، وقت سب سے قیمتی ترین متاع ہے، کیونکہ جو دیگر دولتیں ہیں، مال ہے، دولت ہے، وہ اگر ضائع ہو بھی جائے تو وہ دوبارہ حاصل ہونا ممکن ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہوتے ہیں کہ نقصان ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سے عطا فرما دیتے ہیں، لیکن زندگی کا جو ایک لمحہ بھی اگر ضائع چلا جاتے ہیں، وہ گزر جاتے ہیں، تو اس کی ریکوری ممکن نہیں۔ جو زندگی کا ایک سیکنڈ گزر گیا ہے وہ واپس کبھی بھی نہیں آ سکتا۔ تو سب سے جو بڑا نقصان ہے طالب علم کا، اس کے وقت کا ضیاع ہے۔ اس نے جو اپنا وقت آپ کے سپرد کر دیا ہے، ہمارے سپرد کر دیا ہے، تو اس کی قدر اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب اس کی خیرخواہی کا جذبہ ہمارے دل میں ہوگا۔ اور اساتذہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہر طالب علم کو اور ہر بچی کو، ہر بچے کو اپنا بیٹا اپنی بیٹی سمجھے۔ وہ ظاہر ہے کہ کوئی بھی والد اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہے گا، وہ پسند نہیں کرے گا۔ وہ اس لیے ایسے استاذ کا انتخاب کرتے ہیں، ایسے اسکول کالج کا انتخاب کرتے ہیں کہ جہاں وقت کی قدر کی جاتی ہو، جہاں تعلیم اچھی ہو۔ تو یہی کچھ وہ اگر بچے کے ساتھ کرے گا، ہر بچی کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا، تو ان کی زندگی بن جائے گی اور ضائع ہونے سے بچ جائے گی۔ ایک اہم اصول یہ ہے استاذ کے لیے کہ اس کو خوش اخلاق ہونا چاہیے اور اس کو تواضع کا، عاجزی کا پیکر ہونا چاہیے۔ اس کے رویے کے اندر انکساری ہونی چاہیے۔ تکبر اس نے شیطان کو بھی تباہ کر دیا تھا اور یہ ایک انسان کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ استاذ، ظاہر ہے کہ ایک استاذ اگرچہ وہ اس منصب پر آ گیا ہے اور استاذ معلم ہونے کے منصب پر آ گئے ہیں، لیکن ہر استاذ ہمیشہ طالب علم بھی رہتا ہے، ہمیشہ وہ سیکھتا رہتا ہے، اس کا علم ہمیشہ مزید اضافے کا محتاج رہتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کی لاحت تک علم حاصل کرو، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو تکبر اگر کسی انسان کے اندر ہو، کسی استاذ کے اندر ہو، تو یہ تکبر اس کو مزید سیکھنے سے روک دیتا ہے۔ اگر اس کو کوئی بات نہیں آ رہی، کوئی اس کو علم کے متعلق سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ اپنے کولیگ اساتذہ سے نہیں پوچھے گا، اس کا تکبر مانے بن جائے گا کہ اگر میں اس سے یہ سوال کروں گا اور اس سے پوچھوں گا تو اس کے دل میں آئے گا کہ اس کو تو کچھ نہیں آتا۔ تو اس رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر انکساری اگر ہو، اس کو جو بھی بات سمجھ میں نہیں آتی وہ اپنے بڑے اساتذہ سے آ کر پوچھ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر اس کا علم اور زیادہ بڑھتا ہے، نکھرتا ہے وہ۔ اور اگر وہ اسی طرح اس کو خوش اخلاق ہونا بھی ضروری ہے۔ خوش اخلاق ہونا اس لیے ضروری ہے کہ طالب علم جو ہے وہ آپ سے استفادہ تبھی کر سکتے ہیں جب اخلاق اچھے ہوں گے۔ اگر ایک استاذ کا رویہ سخت ہے، اس کی طبیعت میں کھردرا پن ہے، تو طالب علم اس سے سیکھیں گے نہیں، اس سے خوف کھائیں گے، اس سے دور رہیں گے۔ طالب علم کو، اسٹوڈنٹ کو اپنے قریب کرنے اور ان کو سوالات کا موقع دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاق اچھے ہوں۔ اخلاق اچھے ہوں گے تو طلباء کھنچ کر آئیں گے اور وہ زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ کی طبیعت درست ہوتی، آپ سخت طبیعت کے ہوتے، تو صحابہ کرام آپ سے دور چلے جاتے۔ جب حضور کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ حضور کے قریب صحابہ اس لیے آئے ہیں کیونکہ آپ کے اخلاق بہت اچھے تھے، آپ کی طبیعت کے اندر نرمی بہت زیادہ تھی، تو معلوم ہوا کہ طلباء کو سکھانے کا سب سے اہم اصول یہ بھی ہے کہ اخلاق بہت زیادہ اچھے ہونے چاہیے۔ اور کسی بھی علم اور فن میں مہارت حاصل ہونا ضروری ہے۔ جو لیکچر آپ دے رہے ہیں، جو آپ کا ٹاپک ہے، جو موضوع ہے، اس کے اندر مہارت، رسوخ حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور گزارے والا دور آج کل ہے نہیں، یعنی مہارت ہو نہ ہو، بس رٹا لگا کر آ کر وہ اگر ڈلیور کر دیا، طالب علم کو سمجھ میں نہیں آیا، اس نے کوئی سوال کرنا چاہا تو چونکہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے
تو اس لیے سوال کا جواب تو پوچھا الٹا اس کو ڈانٹ دیں گے اور خاموش کرانے کی کوشش کی جائے گی، تو یہ رویہ ایک استاذ کے لیے مضر ہے اور طالب علم کی جو محنت ہے اس کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ تو استاذ کو اپنے فن میں، اپنے موضوع میں رسوخ حاصل کرنا چاہیے، مہارت حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے محنت زیادہ سے زیادہ ہو۔ اپنا لیکچر گھر سے تیار کر کے آنا ضروری ہے، وہیں کلاس روم میں آ کر ذرا دیکھ کر پھر اس کو جیسے کیسے ڈیلیور کر دینا اور طلباء سے کہہ دینا کہ آپ اس کو پڑھ لیں یا یہاں سے یہاں کر یاد کر لیں، تو یہ کوئی تعلیم نہیں ہے، یہ کوئی تدریس نہیں ہے۔ اپنا سب سے پہلے محنت سے اپنا کانسیپٹ کلیئر ہو، جو لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں اس کا موضوع کیا ہے اور اس کا خلاصہ کیا ہے، اس کی سمری کیا ہے، یہ سب کچھ کلیئر کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس میں وہ لیکچر ڈیلیور ہو اور اس کو آسان سے آسان الفاظ میں ڈیلیور کیا جائے، اور وہاں لیکچر ڈیلیور کرتے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ ہم اپنا رعب ان پر منتقل کر رہے ہیں کہ اس کو بہت زیادہ آتے ہیں، یہ بہت بڑا عالم ہے، یہ بہت ماہر استاذ ہے، اور اس لیے وہ اپنی مہارت کی دھاک بٹھانے کے لیے مشکل سے مشکل الفاظ کا چناؤ کر کے اس طرح لیکچر ڈیلیور کرے، یہ بہت بری بات ہے۔ اصل مقصود یہ ہونا چاہیے کہ اسٹوڈنٹ کو مجھ سے زیادہ فائدہ ہو، اس کا اس لیکچر کے متعلق کانسیپٹ کلیئر ہو، اور اس کو جتنا آسان سے آسان الفاظ میں منتقل کیا جا سکے اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو خود اس کا پہلے سے تیار کر کے آنا، اس کی سمری تیار کرنا، اور سمری تیار کرنے کے بعد آسان الفاظ میں طلباء کے اندر لیکچر ڈیلیور کرنا، یہ بھی استاذ کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک کامیاب استاذ وہ ہوتے ہیں جو کلاس کو، طلباء کو اپنے ساتھ انگیج رکھے۔ اگر طالب علم جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ بچے ہوتے ہیں، وہ جسمانی طور پر بعض اوقات ہوتے ہیں کہ وہ کلاس میں ہیں لیکن ذہنی طور پر غیر حاضر ہوتے ہیں، وہ اپنے روز مرہ کے معاملات سوچ رہے ہوتے ہیں، کھیل کود کے متعلق سوچ رہے ہوتے ہیں۔